یہ بھی انہی دنوں کا واقعہ ہے جب مولانا کوثر نیازی کا نزلہ ہم پر گرا تھا۔ ریڈیو پر اچھا خاصا روزگار ہم سے چھن گیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بندہ پریشان اللہ مہربان، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پولیس افسر کو شاعری کا چسکا پڑ گیا، ساتھ ہی سے گانے والوں، خاص طور پر خواتین گانے والیوں کی صحبت کا شوق بھی لاحق تھا۔ چنانچہ ہمارا ٹانکا پڑ گیا، اس کی غزلیں ہٹ ہونے لگی اور ہماری آمدنی کا وسیلہ ہو گیا۔ وہ اکثر میرے پاس گاؤں آیا کرتا تھا اور غزلیں لکھوا کر جاتا تھا۔ انہی دنوں جب میں شہر جانے کے ارادے سے تیار ہو رہا تھا، کسی نے کہا آپ کا مہمان ہے اور حجرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ گیا تو بالکل اجنبی شخص تھا۔ الیکس لائے کے بعد تعارف ہوا تو پولیس سب انسپکٹر تھا۔ وہ میرے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ میں اپنے دوست پولیس افسر سے کہہ کر اس کا تبادلہ کرواؤں۔ اس وقت چار سدہ میں کسی تھانے کا SHO تھا۔ میں نے کہا چار سدہ تو بڑا مرغن علاقہ ہے، بڑے بڑے خان ہیں، دولت ہے، زیادہ لوگ تو چار سدہ میں اپنا ٹرانسفر کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور تم وہاں سے تبادلہ کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، تبادلہ کہیں بھی ہو جائے، کیسا بھی تھانہ ہو، لیکن چار سدہ سے باہر ہو۔ وہ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا تو معلوم ہوا کہ بے حد ایماندار اور شریف اور باضمیر آدمی تھا، لیکن وہاں اس سے انتہائی ظالمانہ کام لیے جاتے تھے۔ وہاں کے خان اور جاگیردار پیسہ تو بہت دیتے تھے، لیکن اس کے بدلے اپنے کسانوں، نوکروں اور مزدوروں پر پولیس کے ہاتھوں بڑے سخت مظالم بھی کرواتے تھے۔ دہقانوں اور ان کی عورتوں سے بےگار لیے جاتے تھے، اور اگر وہ چون چرا کرتے تو پولیس کے ذریعے پکڑواتے اور خوب اچھی طرح پٹائی کرواتے۔ جب تک وہ اپنے خان کے پیروں میں گڑ گڑا کر توبہ طائب نہیں ہو جاتے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنا تبادلہ کروایا، لیکن ایک دو مرتبہ خانوں کو بھی ناراض کیا تاکہ میرا تبادلہ کروا دیں۔ تبادلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن تحصیل کے اندر کسی اور تھانے میں، جہاں اس سے بھی زیادہ ظالم خان ہوتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میری رگوں پہ میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ اس نے ایسے بھی واقعہ سنائے کہ اگر کسی کو زیادہ ٹارچر کرنا ہو تو پولیس اس کے گھر کی خواتین کو پکڑ لاتی تھی اور ملزم سے کہا جاتا تھا کہ سیدھا ہو جا، ورنہ ان کی خواتین پر پولیس کے سپاہی تشدد کریں گے۔ اس نے کہا کہ ایسے واقعات میں اکثر میں خود کو بیمار کروا لیتا تھا اور میری جگہ میرے متحدوں سے کام لیا جاتا تھا۔ میں نے آزماتے ہوئے کہا آخر تم کو تکلیف کیا ہے؟ کرتے رہو جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ہی ایسا ہے۔ اس نے کہا یہ کوشش بھی کی تھی کہ نظام سے ایڈجسٹ ہو جاؤں، لیکن میں بنیادی طور پر خود ایک دہقان کا بیٹا ہوں۔ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ایسے کام کرتے ہوئے۔ اب تک میں نے استعفیٰ دے کر نوکری چھوڑ چکا ہوتا، لیکن پھر یہ سوچ سامنے آ جاتی ہے کہ اپنے خاندان کی کفالت کیسے کروں گا، کیا پتہ کوئی اور روزگار ملے یا نہ ملے۔ اس شخص نے میری معلومات میں جو اضافہ کیا اس سے میرا خون کھولنے لگا۔ تبادلہ تو اس کام کہ میں نے اپنے اس دوست کے ذریعے کروا لیا، لیکن دل میں جو گھاؤ پڑ گیا تھا وہ ابھی تک رشتہ رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے مظلوم اب بھی اس چکی میں پس رہے ہوں گے، اگرچہ اب ویسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی خواتین کی نئی نسلیں بھی کافی حد تک پڑھ لکھ کر سدھر گئی ہیں، لیکن کا دکا واقعات پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ بے پناہ جائیدادیں بھی اب تقسیم در تقسیم ہو گئیں۔ اوپر سے ایک اور اچھی بات کہ مسلسل خانی نے اپنے ان بڑے خاندانوں کی نئی نسلوں کو بیکار بنا دیا اور ان کا گزارا زمین پر ہونے لگا۔ دوسری طرف غریب کسان اور مزدور اور پیشہ ورانوں کی اولادیں پڑھ لکھ کر اوپر چلی گئیں، دوسرے پیشوں کے ذریعے ان خوانین کی اولادوں سے زیادہ اونچے مقام پر پہنچ گئے، گویا اوپر کی مٹی نیچے اور نیچے کی مٹی اوپر ہو رہی ہے۔